ایک اور میٹنگ زلفی بخاری کے ہمارا برطانوی پارلیمنٹ کے ممبرز سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی یو ور ابراڈ، کیونکہ جو قرارداد آئی امریکی کانگریس میں قرارداد پاس ہوئی، اس طرح کی کوئی برطانیہ میں بھی آنے کی جی دیکھیے وہ ان کو تشویش تھی. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں گئے، آپ ان سے کیا لینا چاہتے ہیں، آپ ریاست کے خلاف سازش اس کو نام دیا گیا نا، کہ جو میں نے برطانیہ میں یا زلفی بخاری صاحب نے برطانوی پارلیمنٹ میں جا کر گفتگو کی، وہ کسی طرح سے اس کو ایک ملکی سازش کے زمرے میں لانا چاہ رہے ہیں. مگر ہمیں وہاں بلایا گیا تھا کیونکہ وہاں پہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو بڑی تشویش ہے. اور کیوں ہے وہ تشویش؟ کیونکہ ان کے سامنے جب تک ہم کہہ رہے تھے، ہم تو دیکھیں 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں، تب تک کوئی ایکشن نہیں کس نے لیا. مگر UN ورکنگ گروپ کی ایک رپورٹ آئی، اس کے اندر واضح لکھا ہے، اور پاکستان میں ہم شاید اس کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لے رہے، مگر دنیا میں جب UN ورکنگ گروپ یا UN کی طرف سے کوئی رپورٹ سامنے آتی ہے تو لوگ اس کو سنسیئرلی لیتے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ UN کا کیا انٹرسٹ ہے؟ UN کا کوئی سیاسی انٹرسٹ تو نہیں ہے پاکستان میں. ان کے سامنے جو حقائق رکھے گئے اس کی بنا پہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی جو ڈیٹینشن ہے وہ آربٹری ہے، وہ قانون کے خلاف ہے، اور ان کو نہ صرف رہا کیا جانا چاہیے ہے، ان کو کمپنسیٹ کیا جانا چاہیے ہے جو ان کو آپ نے جیل میں رکھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کو آپ نے جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. دیز آر آربٹری ڈیٹینشنز. تو بیسڈ آن دیٹ انہوں نے ہمیں بلایا کہ آپ ہمیں بتائیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اب میں وہاں پر صرف ایک اپنا نقطہ نظر دینے گئی تھی الیکشنز کے حوالے سے، ایک فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ دینے گئی تھی کہ میں نے کیا دیکھا، کیا ایکسپیرینس کیا اور میرے ساتھ کیا ہوا. اب پورا پاکستان یہ کہانی جانتا ہے، یہ حقائق سب کے سامنے ہیں. آپ کے سامنے ابھی کچھ دن پہلے پتان کی ایک رپورٹ آئی ہے، آڈٹ، صرف ایک حلقے کو اٹھا لیں. اور وہ ایک حلقہ کیوں اتنا ضروری ہے؟ NA130 میرے خیال میں اٹ از دی موسٹ سگنیفیکنٹ، کیونکہ وہ میاں صاحب کا اپنا حلقہ ہے. وہاں سے میاں صاحب بہت بری طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد سے الیکشن ہارے ہیں. According to the report. According to the report, the report is ایک آڈٹ ہے. اس آڈٹ میں سارے فیکٹس ہیں، فارمز موجود ہیں. Was this discussed at the British Parliament? Yes, Sarwar Bari صاحب was there and he presented this himself. اینڈ اس کے اندر واٹ از امپورٹنٹ میری نظر میں، نواز شریف صاحب وہ ہیں جو 4 سال بعد پاکستان آئے. نون لیگ نے پورا اپنا بیانیہ بنایا کہ میاں صاحب آ رہے ہیں پاکستان کو بچانے، ایک نئی امید، پاکستان کو نواز دو، یہ ان کا کیمپین کا نعرہ تھا. اب وہی شخص جو 3 بار وزیر اعظم رہ چکا ہے پاکستان کا، 4 سال بعد ملک واپس آتا ہے جلا وطنی کے بعد، اتنی ان کی قربانیوں کے بعد، اور اس کے بعد انہیں اتنی بری طرح شکست ہوتی ہے. یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 17 سیٹوں کے علاوہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ باقی 100 سیٹوں پہ، درجنوں سیٹوں پہ ڈاکہ ڈلا ہے، تو پھر وہ بھی حقائق پہ مبنی ہے. اگر میاں صاحب اپنی سیٹ نہیں نکال سکے تو ٹھیک ہے، آپ I know but I can still say this. آپ ان سے بعد میں ضرور پوچھ لیجئے گا. جو نئے چہرے ہیں، جو مریم صاحبہ ہیں، حمزہ صاحب ہیں، انہوں نے اپنی سیٹیں نکال لی. میاں صاحب اتنے مقبول ہونے کے باوجود So you believe کہ ان کی سیٹس جنون ہے؟ نہیں ہے، ان کی بھی جنون نہیں ہے. But my question is کہ PTI کا جو ایک پورا موقف رہا ہے صرف 17 کہ ہمیں باہر کے لوگوں کو انوالوڈ ہی نہیں کرنا چاہیے اپنے معاملات میں. ٹھیک ہے، یہ ایک رپورٹ آئی ہے، ہم نے خود اس کا پروگرام کیا. But the question is, should we take it abroad? Should we take it to British Parliament or European Parliament? پاکستان کی جمہوریت کا کیس ہمیں ہر جگہ لڑنا چاہیے ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کا تسلسل برقرار صرف نہ رہے، پاکستان میں جمہوریت حقیقی معنوں میں ہو. اگر آپ مجھے آج بتا رہی ہیں کہ پاکستان ایک فل فلیج ڈیموکریسی ہے، کیا آپ یہ کہہ سکتی ہیں؟ کیا جمہوریت کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ ہم صرف آپ ہر جگہ بولیں گے. آپ بینظیر صاحبہ نے بھی، بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی جب بھی وہ جلا وطنی انہوں نے کاٹی، وہ بھی اپنا مقدمہ پاکستان کی جمہوریت کا، ہم تحریک انصاف کا مقدمہ نہیں لے کر گئے. میں نے وہاں پر اپنے لیے کوئی انصاف نہیں مانگا یا تحریک انصاف، ہم نے صرف جمہوریت کے لیے آواز مانگی. میں نے آپ سے ڈائلاگ کے بارے میں بھی بات کرنی ہے، یا کوئی آئس بریکنگ ہوئی ہے کہ نہیں. سارہ بانو صاحبہ آپ بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملات طے پائیں گے کہیں نہ کہیں PTI کے اور اسٹیبلشمنٹ کے؟ آپ کا ایک گیس کیا ہے؟ السلام علیکم. پہلے ایک بات کا جواب دوں گی. ابھی بات ہو رہی تھی مریم نواز اور
حمزہ شہباز کی سیٹس کی، تو حمزہ شہباز بھی اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہیں، اس لیے کہ 4700 ان کے بوگس ووٹ تھے، اور وہ تقریباً 5000 سے ان کو لیڈ میں دکھایا گیا کہ وہ جیتے. وہ ملکہ عالیہ حمزہ نے جیتا ہے، وہاں پر بھی دھاندلی ہوئی ہے لیکن کوئی بات نہیں کر رہا، وہ حلقوں بھی جیتے ہوئے. دیکھیے معاملات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نہج پر تو پہنچانے ہیں، جو ہم لوگ پچھلے 2-2.5 سال سے سیاسی صورتحال دیکھ رہے ہیں، پھر اس ملک میں سارا پھر وہ معیشت کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم لوگوں کی خارجہ پالیسی کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کس طرف جاری ہے، اور ہم کسی بھی فورم پہ کسی بھی مسئلے کے اوپر صحیح طریقے سے وہ جو جواب ہے پاکستان وہ بھی نہیں دے سکتا. تو یہ ساری جتنی بھی عدم استحکام اور تمام جو چیزیں ہیں، اس کو کہیں نہ کہیں تو لے کر جانا ہے. یہ حالات کب تک چلتے رہیں گے؟ اب ایک طرف اگر ہم چینلز کرتے ہیں، اگر الجزیرہ، CNN یا کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک پوری دنیا کے حالات پتہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اپنے لوکل چینلز پر آتے ہیں وہاں پر جو پولیس کی دوڑ ہے وہ یہی ہے کہ جگ اور گلاس کی چوری کے مقدمے ہو جائیں. خواتین سے اتنا خوف ہے کہ آج عالیہ حمزہ کی پیشی تھی، ان کی ضمانت ہو گئی، کل مچلکے جوانی ہوئے تھے، اور آج 3 صوبوں کی پولیس وہاں پر کھڑی تھی کہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایک دھان پان سی خاتون پورے پاکستان میں 1 منٹ کے وقفے سے ایٹ اے ٹائم کیسے وہ سب کچھ کر سکتی ہے. تو چلے یہ تو میں نے اپنا وہ کہتے ہیں دل کے پھولے پھول لیے، لیکن یہ کہیں نہ کہیں رکے گی چیز. دونوں طرف تلخیاں ہیں. آپ خواتین کا ریس کا معاملہ ہے، 9 مئی کا معاملہ ہے، بہت سارے معاملات ہیں ایک دوسرے کو بہت آگے جا کے ہم نے دیکھا. PTI نے تو بہت آگے جا کے کرٹیسزم کیا ہے. آپ کے خیال سے یہ ریورس ہو سکتا ہے پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں یہ ہو سکتے ہیں، اور ابھی جس طرح آپ نے احسن اقبال صاحب کا بیان سنایا کہ بھائی یہ تو اب جس ادارے سے یہ لوگ بات کر رہے ہیں وہ تو ان کی مرضی نا، یہ حکومت والے اتنے قابلے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اگر آپ سارے ڈاٹس ملا کر دیکھیں تو میں آپ کے پروگرام میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ ایک کمشنر راولپنڈی کے بیان سے ڈر کے ان لوگوں نے گورنمنٹ بنائی، اور ابھی بھی ان کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو IPPs کا ایشو ایک دم سے وہ IPPs کا ایشو ہم تو ہمیشہ بات کرتے رہتے، لیکن اس نے ہائپ کریٹ کی، عوامی پلس کے اوپر ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد وہ گوہر ایوب صاحب کی پٹیشن بھی لگ گئی، پھر کاکڑ صاحب کے بیانات. تو یہ سارے ڈاٹس کسی اور طرف اشارہ کر رہے ہیں. سو لیکن پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہوا ہے، MQMB نے بھی تنقید کی IPPs کے اوپر، لیکن GDA یا مسلم لیگ فنکشنل آپ کی قیادت خاموش ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے حالات میں آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ یہ چومکھی جنگ کی طرح کہ وہ جیسے آکٹوپس کی طرح تمام مسائل چاروں طرف سے گھرے ہوئے. آپ کا کیا خیال ہے کہ پہلے جو TLP کا دھرنا ہوا یا جماعت اسلامی کا ہوا، جب آپ کو پتا ہے کہ جو IPPs کے فیصلے یا جو انہوں نے کانٹریکٹس کیے وہ ریورس ہو ہی نہیں سکتے، پھر اس کے بعد MQM جس کو کراچی میں کوئی مینڈیٹ نہیں ملا وہ بیٹھ کے عوامی اس کی بات کر رہے ہیں، اور پھر یہ ساری چیزیں پھر وہاں سے تھوڑا سا ایک امن کا جھنڈا لہرایا گیا ہے، اور پھر جو حکومت ہے اس کی بوکھلاہٹ آپ ہمیں کہہ رہی ہیں، لیکن دیکھیں جو حکومت کی شراکت دار جو آئینی عہدے لے کے انجوائے کر رہی ہے اس پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کتنی خاموشی ہے. تو ہم خاموشی سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اونٹ کا کس کروٹ بیٹھتا ہے. کہ یہ آپ نے انٹرسٹنگ بات کی کہ سمجھ کسی کو نہیں آ رہی ہے کہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے. اوکے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا.